بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. کچھ مہینے پہلے میں نے دوبارہ یاد دہانی کے لیے جو پاکستان کے راجدھانی ہیں، اور یہ میں جان کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ایک کر کے سارے آپ کے اداروں کو خشک حصوں میں پہنچایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت بھی میں نے کہا کہ اب مجھے نظر آتا ہے کہ واقعات عدلیہ کی طرف پہنچ رہے ہیں. میں بہت سی باتیں واضح طور پر نہیں کہتا کہ اس سے مزید امکان ہو کہ حالات مزید بگڑ جائیں. میں کم الفاظوں میں کہتا ہوں، تفصیلات سے گریز کرتا ہوں، لیکن اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ اس جگہ پر اب آپ کے خلاف ایک کارروائی ہوگی. اس کے اوپر آپ اپنا طاقت کا ہاتھ رکھیں کہ وہ ہو نہ پائے. ایسے نہیں ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے عدلیہ کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ کوئی بھی پاکستانی دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا. اور یہ جو گروہ بنائے گئے ہیں، میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا سوائے یہ کہ اس طریقے سے آگے چل کے بھی معاملہ نہیں چل پائے گا. عدلیہ کی اس معاملے کو ختم کریں، اور اس میں اگر کوئی نہ کوئی جج کو آپ کو روکنا پڑے گا تو انہیں روکا جائے کہ یہ جو دنگل بن گیا ہے، یہ سپریم کورٹ کی عزت اس میں نہیں ہے. اور آپ سوچیں، اب تو یہاں ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، نیچے اترتے ہوئے اگر یہ مسئلہ آ جائے تو پھر کیا ہونے والا ہے. اب بڑی مشکل سے سندھ ہائی کورٹ نے 6 نئے جج رکھے جبکہ 12 رکھنے چاہیے تھے. تو چلیے، اتنا بھی اگر کام ذرا شروع ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ مشکلات پیدا نہ ہوں تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. اب تو ہم اس حد تک کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم عدالتوں سے بھی کوئی رجوع کرنا مشکل وقت سمجھتے ہیں. اب آپ آئیے اس سے آگے، اور یہ پورے پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ بھوک سے کیا ہو رہا ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ فرنٹیئر کے علاقوں میں اور پنجاب کے ایسے 1-2 واقعہ ہوئے جس میں لوگوں نے اتنی زیادہ بھیڑ میں کوشش کی مفت گندم حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں کچھ غریبوں کی موت بھی ہو گئی. یہی کراچی میں ہوا ہے، جس سے اب حال ہی میں کراچی میں ہوا ہے. لیکن اس سے یہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ پہلا سوال آتا ہے، کون چلا رہا ہے اس ملک کو اگر یہ حالات ہو رہے ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں چلا رہا ہے، کیونکہ پہلے بڑی کوشش کی گئی کہ واضح کیا جائے کہ نہیں سب کے پاس کھانا پہنچ رہا ہے. آپ کو ذمہ دار کرنا پڑے گا. فرض کریں اگر آپ چاہتے ہیں، یا جہاں کراچی میں واقعہ ہوا، اگر آپ ایس ایچ او کو کہتے ہیں کہ جی آج آپ پورے اس علاقے کو شٹ ڈاؤن کریں، اور یہ زیادہ تر ان علاقوں میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں جو مضافات کہلاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر شمالی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ جگہیں مقرر کریں، کوئی بھی چاہے وہ
ادارہ اپنے آپ کو بلائے، وہ اگر انہیں جا کے بانٹنا ہے کھانا تو ان کو آپ مدد کریں بانٹنے میں. اور اگر اب جیسے یہ 7 آدمی انتقال کر گئے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو بچوں کو اور گھر والوں کو خوراک پہنچاتے تھے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ مدد ہو اور بغیر اجازت کی کوئی ڈسٹریبیوشن نہ ہو. اور ڈسٹریبیوشن والوں کو ساروں کو گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ بلا کر کہے کہ بھئی ہاں آپ ضرور آپ جگہ مقرر کریں، ہم سے آپ پرچی لے جائیں، اس وقت اس جگہ پر اتنی پولیس ہوگی کہ انشاءاللہ لوگ خیر و عافیت سے گھروں سے نکل کے خیر و عافیت گھر پہنچیں گے. تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، آپ کے کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، قیمتیں پیٹرول کی اور بجلی کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس میں بھی طور طریقے ہیں، اس میں بھی آپ نے کئی حرکتیں کرنی ہیں. پھر آتا ہوں اس بات پہ کہ کیا آپ نے اپنا پروگرام اس ملک کو بنایا ہے. اور ایک بات واضح کرے سب کو کہ اگر لوگوں کو پکڑا جائے یہ تماشے کرتے ہوئے تو انہیں فوری طور پر کورٹ کے ذریعے جیلوں میں پہنچایا جائے. یعنی کہ اس سے خاص مراد ہوں میں اس بات پر کہ جو ملک کا خزانہ سٹے سے لوٹ رہے ہیں. اور ادھر علماء کا کیا کردار ہے؟ عبداللہ ہارون کو گورنمنٹ آف انڈیا نے، وہ سب سے بڑے شوگر کنگ کہلائے جاتے تھے ہندوستان کے، ان کو جب انہوں نے کہا کہ حالات بہت خستہ ہوں گے تو انہوں نے بیان دیا حکومت ہند نے کہ یہ اپنے مال کا دام بڑھانے کی زیادہ خوشی میں یہ کہہ رہے ہیں. جب واقعہ پیش آیا تو عبداللہ ہارون نے اپنے سارے ذخیرے شکر کے جو پرانا دام تھا اس میں دیا اور کہا کہ بھائی یہ بانٹیں آپ لوگوں میں، یا بانٹے نہیں، یہ آپ بیچے پرانے ریٹ پہ، اور یہ چیز آپ کو یہاں بھی کرنا چاہیے. یہ جو لوگ حرکتوں پہ آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سامان نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ اچھا پہلے کیا تھا گندم کا دام، اس کے آدھے دام میں بیچیں اسے کہ کم سے کم لوگوں کو پتا ہو کہ ہم خرید کے ہمیں ملے گا. تو اگر آپ ریٹ کو 600-800 کے بجائے 200 پہ لے آئے تو لوگ اس سے فائدہ مند ہوں گے. اور عبداللہ ہارون نے جب سارے اپنی شکر کے ذخیرے دے دیے حکومت ہند کو، تو اس وقت میری دادی کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا نقصان اٹھایا ہے. انہوں نے نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم اصولی طور پر گندم کے یا کھانے پینے کی چیزوں پہ ہم کبھی بھی سٹا نہیں کھیلتے یا دام کو بڑھانے کے لیے کچھ کرتے. ہم پرانے دام کو ہی اپنی جگہ پر رکھتے. یہ کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہ اگر آپ نے چند چیزیں طے کر دی اور کہہ دی ان لوگوں کو کہ بھائی اگر ہم آ کے دیکھیں گے کہ آپ کے یہاں یہ ہے، کوئی کورٹ وورٹ جانا نہیں ہوگا، سیدھی سزا ہے جیل کی 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی، جو بھی آپ مقرر کریں، تو لوگوں کو سستے دام پہ سامان مل سکیں. بالکل ہی مفت نہ کریں کہ وہ اس پہ ذمہ داریاں نہ ہو سکیں. تو بہت سے طریقے ہیں حالات کو درست کرنے کے لیے، لیکن یہ جو مار پیٹ اور سینہ تان کے ایک دوسروں کے اوپر مصیبتیں کسی جا رہی ہیں. یاد رکھیں کہ رمضان
آپ نے کچھ نہیں کیا. خاص طور پہ سندھ میں تو حکومت کے لیے میں کہہ سکتا کچھ نہیں کیا. آپ اگر ذرا سے عقل استعمال کرتے, ذرا سے مدد کرتے اس سیکٹر کی, تو آپ کے یہ حالات نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے طے کرنا پڑے گا کہ آپ کتنے اور لوگ. کل میں کینٹ اسٹیشن پہ تھا, ٹرینیں ابھی بھی بھر کے آ رہی ہیں شمال سے. کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ اور لوگ جو آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے, حکومت ایسے ہی چلا رہے ہیں. عدلیہ کا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ بیماری لگ رہی ہے سر سے, کوئی نہ کوئی وقت پیروں تک پہنچے گی. کس کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا بن رہا ہے. اور اب تک وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں عوام پر. اس میں عوام بے قصور نہیں ہے, عوام نے ہی ووٹ دے کے لوگوں کو دیا ہے, تو اس پہ کوئی نہ کوئی بھی اثر ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہنا یہ ضروری ہے اس وقت پہ کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی بند کریں. میں بہت سی باتیں جانتا ہوں جو میں کہتا نہیں ہوں کہ اس سے مزید اور آگ نہ لگے. اس وقت ہمیں امن اور امن کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو رخصانے والوں کی زبانیں بند کی جائیں. لیکن دیکھیے, یہ آپ نے یہاں وہی قانون لانے کی کوشش کی جو اسرائیل میں لایا گیا. اسی لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں اب آپس میں گفتگو میں ہیں, لیکن امریکہ نے اور پوری دنیا نے اسرائیل کے تھپڑ مار کے کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ اگر کس کے خلاف بولیں گے تو آپ قابل سزا ہو جاتے. یہ بھی ہونا تھا, آپ کو یاد ہے کہ فلاں کے خلاف بولے تھا. نہیں, بولنے دے کورٹوں میں جس کے خلاف بولنا چاہتے ہیں, اور پھر کورٹ فیصلہ کریں کہ یہ اس بد کلامی میں ہے یا نہیں جس سے ملک کو اثر پڑتا ہے. یہ اسرائیل کا آپ کے سامنے میں نے مسئلہ پیش کیا کہ ان کو کہہ دیا حکومت آپ کی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے, آپ یہ کر نہیں سکتے. اب آپ آئیے اس موضوع پر کہ اس میں بھی عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو پی ڈی ایم اے ہے, ان کے مختلف لیڈران دھم کھینچ رہے ہیں اپنے ہی پارٹنروں کا یا اپنے ہی ساتھیوں کا. کیا کہا جائے, کیا کہا جائے. اور کابینہ اور اسمبلی سے عدالتوں کی حرکتوں میں مداخلتیں کی جا رہی ہے. یہ معاملہ چل نہیں سکتا. ایسے چل تو نہیں رہا ہے, لیکن جو دھکا سٹارٹ بھی ہے یہاں بھی مسئلہ پیدا ہوگا. آپ دیکھیے, ایک مہینے سے پوری دنیا میں چرچا بھرا ہوا ہے کہ ہم 24 کے انتخابات سے پہلے مودی صاحب کو نوبل پیس پرائز دلوائیں گے. اب آپ خود سوچئے کہ اس سے دنیا میں کس نے اور امن کے لیے کام نہیں کیا. کہاں گئی آپ کی فارن منسٹری, کہاں گئے آپ کے اہلکار جو ہر ایک چیز کا جواب لکھتے تھے.
پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس سلسلے میں، اور ہم چلے ہیں کشمیر. میں نے پہلے ہی کہا تھا ہندوستان کبھی بھی نہیں فیصلہ کرے گی. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. آپ بالمقابل ہو سکتے ہیں ان سے؟ میں نہیں سمجھتا. اور جذبات علاوہ بہت سے آپ کے علماء مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ان باتوں کی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا ایک بڑا کیا سب سے بڑا جو قلعہ ہے وہاں جنگ ہونے والی ہے. اللہ رحم کرے اسلام کے قلعوں پہ بھی. اللہ رحم کرے جو آگے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اب اس طرف دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں. پھر آپ سے عرض کروں گا. شکریہ.